السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو رمضان نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو پھر سے رمضان المبارک کی بہت مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ہم پہلے روزے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں بہت ہی مبارک ساتھ ہے اور گھڑیاں ہیں جتنی ہو سکتی ہیں برکتیں سمیٹ لی جائیں۔ ہم آج 20ویں روزے میں موجود ہیں، وہ بھی افطار کے بالکل قریب ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے، اور میں بڑی امید کرتی ہوں کہ ہم روز جو آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس مغفرت کو، اس برکتوں کی گھڑی کو سمیٹ لیا جائے، تو ہم اپنے اعمال کے ساتھ، مجھے لگتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ خود کرتے ہوئے اس ماہ رمضان کو مکمل کریں گے۔ بالکل ایسی ہے۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ 20واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور آج تمام احباب جو ہیں وہ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے اور یہ دیکھیں کہ پہلے روزے سے جو سفر کا آغاز ہوا، آج 20ویں روزے میں ہم موجود ہیں، اور بلکہ 20واں روزہ بھی ہم جو ہے افطار کرنے والے ہیں، اور یہ سفر تقریباً 20 دنوں سے جاری ہے اور یہ انشاءاللہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ان کو جو ہے اپنے لیے باعث نجات بنائیں، اور کوشش کریں کسی کی دل آزاری نہ کریں اور لوگوں کے اوپر خرچ کریں، لوگوں کی افطاری کروائیں، ان کی سحری کروائیں۔ باقاعدہ طور پہ رمضان نشریات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 2 بائکس موجود ہیں، ایک فرائی چکس کی جانب سے بھجوائی گئی ہے اور ایک رحیم سٹور کی جانب سے بھجوائی گئی ہے، اور یہ ہم عید کے تحفے کے طور پر انشاءاللہ آپ احباب تک پہنچائیں گے۔ اور نشریات کا آغاز میرا خیال ہے کہ کلام باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سہیل نظام جو اپنی خوبصورت آواز میں کلام باری تعالیٰ پڑھیں گے اور باقاعدہ نشریات کا آغاز ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، بہت ہی ماشاء اللہ، خوبصورت بہت آواز میں خوبصورت۔ جو ہیں سہیل بھائی کلام باری تعالیٰ پڑھ کر سنا رہے تھے، اور باقاعدہ طور پہ نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے چن کے رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 20واں روزہ ہے اور آج فتح مکہ کا دن ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح کا بہت دن بڑی ہے۔ فتح تھی، اور جس کے بعد بڑی تیزی سے جو ہے اسلام پھر پھیلا، اور یہ بڑی محنتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اصحاب کی کہ یہ دن دیکھا، یہ مبارک دن دیکھا، اور آج ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک پر جو ہے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ 20 روزے جی الحمدللہ، پتہ بھی نہیں لگا، جی بالکل اور یہ چند گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے جو ہے بہترین گھڑیاں بنائیں۔ باعث رحمت رکھے۔ بالکل ایسی ہے۔ فتح مکہ کتنا امپورٹنٹ دن تھا، کتنی بڑی کامیابی تھی، اس کے پیچھے کتنی محنت، کتنی کاوشیں اور تھیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے شروع ہوا جی۔ تھا، کون سا معاہدہ ہوا تھا، اس کی ڈیٹیلز اگر ہمارے ناظرین تک مکمل جا سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ جو علی بھائی آپ نے آج فتح مکہ کی بات کی اور جو بیک گراؤنڈ کی بات کی ہے، تو ناظرین کے لیے عرض یہ ہے کہ 6 ہجری کو فتح مکہ سے 2 سال قبل آقا علیہ السلام کے اصحاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں مکہ والوں کے ساتھ، ایک بدر ہو چکی ہے، احد ہو چکی ہے، اور خندق کی جنگ ہو چکی ہے، تو اب جو ہے کچھ معاملہ سیز فائر کی طرف گیا ہے۔ تو 6 سال ہو گئے ہیں ہم نے اپنا شہر نہیں دیکھا، بالکل، اور ہم ہجرت کر کے یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم نے مکہ نہیں دیکھا، ہم نے طواف نہیں کیا، آب زمزم نہیں پیا۔ اب دیکھیں نا مسلمان کا جو ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ، صفا مروہ کی سعی نہیں کی،
تو کیوں نہ ہم عمرے کی نیت کر کے جو ہے وہاں جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جو ہے وہ پسند آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تیاری کرو۔ تو ایک قول کے مطابق 1200، ایک کے مطابق 1400، ایک کے مطابق 1600 اصحاب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ زیر قیادت جو ہے وہ سفر کرتے عمرے کی نیت سے۔ آپ ساتھ کوئی سامان حرب جو جنگی سامان ہوتا ہے وہ لے کے نہیں جاتے سوائے ایک تلوار کے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی کے غرض سے عربوں کی شان تھی، ان کی ویسے بھی ہتھیار اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے وہ جب جا رہے ہیں ادھر مکہ والوں کو یہ پتہ چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کشی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، اس مقام پر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے علی بھائی مکہ سے مدینے کا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 430 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے۔ اللہ اکبر، مطلب بالکل قریب ہے، 20 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ وہاں حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو قریش مکہ نے کہا کہ جی یہ تو ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ کیسے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ گفت و شنید ہوئی، سفارتکاری شروع ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہم جو ہے کوئی جنگ و جدل نہیں کرنے آ رہے، کوئی حملہ آور نہیں ہونے آ رہے، بس ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو اس بات کے اوپر جب یہ ڈسکشن ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا انسسٹ کیا، اور حضرت عثمان غنی نے بھی انسسٹ کیا۔ مین وائل یہ جب بات ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کو بھیجا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ جا کے ان سے بات کر، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا بڑا مقام تھا عربوں کے ہاں، کیونکہ آپ ایک تو تاجر تھے، مالدار تھے، اور اپنے جو قبیلہ اس کے سرداران میں سے تھے، تو ان کو بھی بھیجا۔ لیکن ادھر سہیل بن عمر جو ہے وہ آتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس، کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سہیل بن عمر ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سال تو آپ کو بالکل بھی نہیں جانے دیں گے، آپ واپس جائیں۔ اب صحابہ جو ہے وہ حضور کو دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، دیکھیں کس طرح ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، جو شرائط انہوں نے رکھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو شرائط بھی مکہ والوں نے رکھی آقا علیہ السلام نے وہ ساری قبول کر لی، یہ 6 شرائط تھیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ذرا وہ جوشیلے تھے، تو انہوں نے ذرا اظہار کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ اتنا تو زمانہ جاہلیت میں بھی ہم نے گر کے معاہدہ نہیں کیا جو ہم اس زمانہ اسلام کے اندر کر رہے ہیں، ان کی ساری شرائط مان لی ہم نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے اس کے اوپر۔ اچھا، جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ عثمان غنی کے حوالے سے بھی نہیں، یہ میں بتاتا ہوں ان کا بھی۔ حضور اکرم جب واپس جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے جیسے سفر واپس کا باندھا، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں اس لیے، جب آپ نے واپس کا سفر باندھا تو آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یا رسول اللہ آپ کو ہم فتح مبین، ایک روشن فتح کی جو ہے نا مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے پڑھی تو صحابہ اور حیران ہو گئے کہ بھئی ہم تو جو جس ارادے سے آئے تھے وہ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا، اس کے بغیر واپس جا رہے ہیں، اور اتنا ہم نے گر کے معاہدہ کیا۔ اس میں ایک ہی شرط تھی کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی مسلمان اگر کوئی مکہ سے مدینے آ جاتا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا، بالکل ایسی ہے، اور جو مدینے سے مکہ چلے جائے گا تو کافر واپس نہیں کریں گے، حضور نے یہ بھی مان لیا۔ اور ایک صحابی رسول آئے بھی تھے تو آپ جی وہ اسی وقت حضرت سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، اور ان کا یا رسول اللہ یہ مجھ پر ظلم کریں گے، ابھی تو معاہدہ لکھا ہی نہیں گیا، تو آقا علیہ السلام آپ مجھے لینے، فرمایا نہیں میری بات ہو گئی ہے، اب میں تمہیں واپس نہیں لے سکتا۔ تو سہیل بن عمر کے ساتھ سائن ہوئے، یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مبارک دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کی بات سنی، وہ کیونکہ بات کرنے گئے تھے ان سے، تو انہوں نے کمیونیکیشن اس طرح سسٹم موجود نہیں تھا۔ عثمان غنی نے کہا کہ اپنا میں آ گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ بات کر لیں، ہم لڑنے نہیں آئے، میں آپ گارنٹی دیتا ہوں، شورٹی دیتا ہوں۔ تو کفار مکہ نے کہا جناب کہ آپ آ گئے تو آپ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لہٰذا آپ طواف کر لیں، آپ صحیح کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے علاوہ کسی کو اور اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ایک تاریخی جملہ جو حضرت عثمان غنی نے کہا جو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں اس کعبے کو حضور کے بغیر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا،
اللہ اکبر، آپ اندازہ لگا لیں، یعنی سارا دین جو ہے نا وہ حضور کی اطاعت میں ہے۔ بالکل، اگر حضور نے نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا، بالکل ایسی۔ تو آپ لیکن وہاں خبر پھیل گئی کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا، یہ افواہ اٹھی۔ تو کیونکہ سفیر کو قتل کرنا اس میں ایک جرم تھا، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے سائے تلے جو ہے وہ ایک عہد لیا، اس پہ 1400 صحابہ نے بیعت لی، ٹھیک ہے جی۔ اس بیعت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت بڑا جملہ کہا کہ یہ جو میرا دایاں ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے یہ بیعت کر رہا ہوں کہ ہم اس کا بدلہ لیے بغیر جو ہے نا وہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو پھر جب خبر پھیل گئی اور معلوم ہوا کہ عثمان غنی واپس آ گئے، تو یہ سارے صحابہ جو ہے نا وہ اپنا مدینہ منورہ میں واپس آ گئے۔ اب یہ جو اس میں ایک شک تھی نا، جس کی وجہ سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں فتح مکہ کیوں ہوا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ جو قبیلہ وہ اگر مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہے تو وہ مل سکتا، آزاد ہے، اور جو مدینے والوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ اس میں بھی آزاد ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ معاہدہ ہو گیا تو اگر کسی قبیلے والے کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ پورا جو یعنی مکہ والوں کی اگر کسی قبیلے کو نقصان پہنچے گا تو مکہ والے رسپونڈ کریں گے، اگر مدینے والوں کے ساتھ اگر کوئی الائنس میں کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو مدینے والے رسپونڈ کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ 2 سال بعد مکہ فتح والے جو یہ جو رمضان ہے اس سے کچھ دن پہلے جو ہے بنو بکر جو قبیلہ تھا اس نے جناب جو ہے نا وہ معاہدے کی خلاف ورزی، بنو بکر جو تھا نا وہ مکہ والوں کا الائی تھا، اور ادھر بنو خزرج تھے، ان کا جو الائی تھا نا وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب بنو بکر بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اب انہوں نے ان کے بندے مار دیے۔ اب جب بندے مار دیے تو وہ لوگ روتے ہوئے چلاتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، ہمارے بندوں کو مار دیا ہے، تو آپ مہربانی فرما کہ اب ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا، ہمارے ساتھ جو ہے آپ معاملہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے مظلوموں کی داد رسی کے لیے یہ کہا کہ میں آپ کی داد رسی کرتا ہوں، میں ان کو پیغام بھیجتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا اور کہا کہ بھئی 3 کام ہیں، ایک یہ کام ہے کہ آپ جو ہے نا بنو بکر کا جو انہوں نے مارے لوگ اس کا قصاص دے دیں، ٹھیک ہے، وہ بندے ہمیں دے دیں، ہم خود ان سے جو ہے نا دیت لیں یا ہم ان کو قتل کر دیں، وہ ہمارا معاملہ، آپ ہمیں وہ بندے دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ماننی تو پھر آپ بنو بکر سے الگ ہو جائیں، ان سے الگ ہو جائیں، ہم جانے اور بنو بکر جانے، ہم ان سے خود نبڑ لیں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر صلح حدیبیہ جو آپ نے کی ہے نا وہ معاہدہ ختم سمجھیں۔ تو وہ بڑے اپنا تکبرانہ لہجے میں بیٹھا ہوا بندہ اس وقت سرداران قریش میں سے، اس نے کہا کہ یہ تیسری شک ہمیں منظور ہے، نہ ہم بنو بکر سے الائنس ختم کریں گے، نہ ہم بندے دیں گے، یہ جو صلح حدیبیہ ہم نے جو کی ہے نا یہ معاہدہ ختم سمجھو۔ اب یہ سفیر جو ہے نا یہ بات سن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ادھر حضرت ابو سفیان کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب پتہ چلا نا کہ یہ معاہدہ انہوں نے ختم کر لیا، اب آقا علیہ السلام جو رسپونڈ کریں گے مظلوموں کی داد رسی کے لیے تو وہ آئیں گے، تو ان کے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے وہ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ میں آتے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی عجیب سٹوری ہے، جب آپ مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ حضرت ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور ان کی جو بیٹی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، وہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ ان کے پاس ان کے کمرے میں آتے ہیں، تو جیسے وہ ان کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ جب بیٹھنے لگتے ہیں تو حضور کا بستر بچھا ہوتا ہے، تو آپ ابو سفیان کہتی ہیں یہاں سے اٹھ جائیں، اور آپ نے بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی کیا بستر اتنا اچھا ہے کہ تم مجھے اس پہ بیٹھنے نہیں دے رہی، یا بستر اتنا اچھا نہیں ہے کہ مجھے اس سے الگ کر رہی؟ آپ نے کہا تم مشرک ہو اور یہ رسول خدا کا بستر ہے، اس پہ تم بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ بیٹی کا رسپانس ہے والد کے ساتھ۔ اب یہ رسپانس سن کے نا حضرت ابو سفیان ویسی جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ یار یہ کمال ہے بھئی، کس طرح ان کی حضور سے محبت ہے، کیا احترام ہے۔ اچھا اب وہ گئے آقا علیہ السلام کے پاس اور جا کے کہتے ہیں جناب کہ دوبارہ معاہدہ کر لیتے ہیں، دوبارہ کوئی نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، کوئی باتیں منوا لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نہیں، تم نے خود ختم کیا ہے، اب معاہدہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں۔ جب حضور سے جواب مل گیا تو دونوں صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں جناب آقا علیہ السلام جو فیصلہ کر دیا وہی منظور ہے۔ اب حضرت ابو سفیان جو ہے نا وہ نامراد ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک خاموشی کے ساتھ، بڑے رازداری کے ساتھ جو ہے نا وہ مکہ کے اوپر جو ہے جانے کی، پڑاؤ ڈالنے کی جو ہے نا خفیہ تدبیر فرماتے ہیں۔ اور ریزن یہ ہے، جو کہتے ہیں کیوں خفیہ تدبیر کی، ریزن یہ ہے کیونکہ وہ حضور کے رشتہ دار ہیں کفار مکہ، وہ جانتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے لیکن وہ نا پیچھے نہیں ہٹیں گے اور خوریزی ہوگی،
اور اس خوریزی سے بچنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ساری مہم کو باپردہ رکھا، اس کو خاموشی سے ساتھ کیا، اور اس کو تاکہ جب نقصان کم سے کم ہو، تو اس طرح آقا علیہ السلام نے جو ہے نا وہ مکہ کے لیے تیاری کی۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ یہیں سے دوبارہ اس قصے کو جو ہے شروع کریں گے۔ یہاں پہ احسن علی قوال اور ان کے ہمنوا موجود ہیں۔ درخواست آپ سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے قوالی سنائیں اور ہماری نشریات کو رونق بخشیں۔ نبی کا نام سہارا ہے غم کے ماروں کا، نبی کا نام سہارا ہے غم کے ماروں کا، بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ ورد کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ ورد کرتا ہے، فرشتے آتے ہیں میرا ماتھا چومنے کو، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ ورد کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ ورد کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ ورد کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ ورد کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، لہو بھی میرے شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، ان کے دامن شیر قابل غور، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص
करता है कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है उनकी उंगलियों की समझ। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट के दौलत जमाने की। कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते। तड़प के जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है, तड़प के जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। नबी का नाम जब मेरे लबों पे विरद करता वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान की इस लाइव नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। नशियात में आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद अज़ीम ज़ियाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे नाते रसूल मकबूल के लिए दरख्वास्त करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, इतना मानूस हुआ का मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इससे बड़े कहे नहीं कोई यार से
इससे बढ़ गए नहीं एजाज कोई और ज़िया कोई और ज़िया लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। बहुत खूब। आपने अगर नहीं संभाला तो किधर जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरख्वास्त कर रहे थे मोहम्मद अजीम ज़ियाई साहब। अपने टॉपिक को वहीं से शुरू करते हैं। आप वो ज़रा जो किस्सा है फ़तह मक्का का उसको ज़रा मुकम्मल कर लें। जी, वो इस तरह है कि हमने यहाँ तक तो जान लिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस आ गए और वो मुआहिदा जो था वो टूट गया। ठीक है। और आका अलैहिस्सलाम ने खुफिया जो है उसकी तैयारी शुरू कर दी। ठीक है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तैयारी शुरू की तो आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया कि ये बात जो है कुफार मक्का तक नहीं पहुँचनी चाहिए। ठीक है। ताकि खूरेजी ना हो और वो रिस्पॉन्ड ना कर सकें। लेकिन हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो उन्होंने एक ख़त जो है ना वो लिख दिया और वो भिजवा दिया मक्का वालों के आका अलैहिस्सलाम का लश्कर आने वाला है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे रिश्तेदारों के साथ जो है ना वो ज़रा नरमी करना, क्योंकि मैंने ये खबर दे दी है तो लिहाजा तुम मेरे रिश्तेदारों के लिए जो है ना वो आसानी करना। आका अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, वही के ज़रिए मालूम हो गया। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली को भेजा और एक साथ सहाबी थे कि जाओ फ़लाँ जगह पर एक औरत है वो ये लेके जा रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भेजा वो तेज़ घुड़सवार जो हैं वो उसके ऊपर पहुँचे। वहाँ पे जब आप वहाँ पहुँचे तो उस औरत से जो है वो ख़त बरामद करवाया। उसके अंदर लिखा हुआ था, जब हुज़ूर के बारगाह में ये आया मामला कि भाई आपने ये ख़त क्यों लिखा, तो हज़रत उमर फ़ारूक को बड़ा गुस्सा आया कि ये मुनाफिक है, माज़अल्लाह ये इसको कत्ल कर दिया जाए, इसने गद्दारी की है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, ये बदरी साहबी है, तो ये बदरी साहबी होने का ये एजाज़ है। तो उन्होंने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा कोई मकसद ये नहीं था गद्दारी करना, मैं तो ये चाहता था कि वो अपना कोई बंदोबस्त कर लें और फिर मेरे जो वहाँ पर रिश्तेदार बैठे हैं उनके साथ ज़रा ये आसानी वाला मामला करें। बहरहाल आका अलैहिस्सलाम ने वो तैयारी शुरू की और 10,000 का लश्कर लेके लाओ लश्कर के साथ आका अलैहिस्सलाम जो है वो मक्का की तरफ बढ़ते हैं। एक ख़ास बात, जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत करीब रह गए मक्का के, तो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम ना मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है ना वो अलाव जलाओ, आगे जलाओ, चूल्हे जलाओ। वो चारों तरफ जब वो आग जलती हुई देखी ना तो वो अपना कुरैश मक्का खौफज़दा हो गए कि पता नहीं अब तो लाखों का लश्कर लेके जो है वो आ रहे हैं। इसलिए हज़रत अबू सुफियान दौड़े और वो आए आका अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने सिफारिश की और हज़रत अबू सुफियान वहाँ पर मुसलमान हो गए। ठीक है। और जब वहाँ मुसलमान हुए तो फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मक्का में दाखिल हो रहे थे, अल्लाहु अकबर, आपने पैगाम दिया, हुज़ूर अकरम से फरमाया कि एक तंग जगह से मैं दाखिल होऊंगा, जो तंग रास्ता है वहाँ से हुज़ूर दाखिल हुए। मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि आका अलैहिस्सलाम इस कदर आजिज़ी के साथ दाखिल हो रहे थे, फ़ातिह मक्का इस कदर आजिज़ी के दाखिल हो रहे थे। और पैगाम क्या है, ग़ुलाम के बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद को आगे बिठाया हुआ। पैगाम ये दे रहे हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगुसार हैं, पिसे हुए तबके की जो है ना वो रहनुमाई के लिए और उनकी हाजत रवाई के लिए आका अलैहिस्सलाम मौजूद है। तो आपका जो शान मुबारक पे शाल मुबारक थी वो बार बार गिर रही थी नीचे, इस कदर आप झुके हुए थे। लोग दाखिल होते हैं फ़तह के साथ और अकड़ ही नहीं ख़त्म होती, लेकिन आप बिल्कुल झुके हुए हैं। और आका अलैहिस्सलाम जब वो दाखिल हो रहे हैं और जब आप दाखिल हो रहे हैं तो करें वक़ल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक़ आ गया और बातिल छट गया और बातिल ने जो है वो छटना ही। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं, लोग क्या पता वो आलिम दीन हैं या क्या, मतलब कि उनका मैंने कुछ बयान सुना तो वो कहते हैं कि फ़तह मक्का के मौके पे बहुत से असहाब जो थे वो डर के मारे जो है ईमान उन्होंने कबूल किया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ जी। और आपको पता ही है जी मैं उनका नाम लूँगा जनाब, मैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं नाम लूँगा। मिर्ज़ा जेलमी साहब हैं, उन्होंने ये कुछ दिन पहले ये बात की ही है।
بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ ایک صحافی کو انٹرویو دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی فتح مکہ کے بعد جو لوگ ہیں وہ ڈر کے اسلام لائے. یہ صحابہ کی توہین ہے, ان کو شرم نہیں آنی چاہیے. سورہ توبہ کو انہوں نے حوالہ دیا, وہ سورہ توبہ کی وہ جو آیات ہیں, یہ دوسری آیت نمبر 2 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ برات من اللہ و رسولہ, وہ کافروں سے برات کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور یہ کافروں کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں کرے گا. اور مزے کی بات یہ ہے, ذرا بس پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگ کیسے کیسے لوگوں کو عالم سمجھتے ہیں. بہرحال 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے اور سورہ توبہ 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. تو وہ جو مکہ کی بات وہاں پہ کیسے فٹ آ سکتی ہے؟ وہ بات ہی بات والوں کے لیے. اور وہ جب حنین ہو گیا, تبوک ہو گیا, اس کے بعد یہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جناب اب اسلام ہر طرف چہار دانگے عالم میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے, اب تمہارے پاس 4 ماہ ہیں, اس کے بعد تمہارے پاس جو ہے جزیرہ نما عرب جو ہے تم خالی کر دو گے. یہ صحابہ کے لیے نہیں تھا, یہ کافروں کے لیے تھا. وہ قبائل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, جو مکہ کے ساتھ متصل علاقوں میں رہتے تھے, یہ ان کے لیے حکم تھا. مکہ میں جو آپ مجھے یہ بتائیے, بڑی کامن سینس کی بات ہے, آقا علیہ السلام جب داخل ہو رہے ہیں, مکہ فتح ہو چکا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیغام دیتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں رہا اس کو امن ہے. ٹھیک ہے, فمن داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن, جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے. جو تلوار لے کے باہر نیام سے باہر نہیں نکلتا اس کو بھی امن ہے. حضور نے تو پیغام دیا امن کا, تو جب حضور نے پیغام امن دے دیا تو پھر یہ کہاں سے بات آ گئی کہ آپ کو 4 ماہ کی مہلت ہے؟ حضور تو سب کو معاف کر چکے تھے, مسلمان ہوں یا نہ ہوں سب کو معاف کر چکے ہیں. اور آقا علیہ السلام جب مکہ میں خانہ کعبہ کی آپ نے جب دروازے کے اوپر نا آپ نے چوکاڑ کو ایسے پکڑ لیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا جن کے پاس چابیاں تھیں, اور آپ کو پتا ہے کہ جمعرات والے دن دروازہ کھلتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ داخل ہونے لگے تھے, حضرت عثمان بن طلحہ نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی. جب ان کو بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی وہ چابیاں وہ 2 مجھے اب تو دینی تھی, ظاہر ہے آپ فاتح ہو چکے ہیں. جب چابیاں دے دیں, حضور نے چابیاں واپس لوٹا دیں اور کہا عثمان اب تم سے یہ چابیاں کوئی نہیں لے سکتا. آج بھی حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس وہ چابیاں ہیں, آج تک بھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو اب حضرت سہیل بن عمر جو بہت دانا آدمی تھے, بڑے حکیم آدمی تھے, یہ وہی ہیں جن کے ساتھ معاہدہ صلح حدیبیہ ہوتا ہے, وہ کہنے لگے ہیں کہ یا محمد آپ تو بڑے جو ہے وہ اکرام والے, بڑے کریم آدمی ہیں, بڑے شفیق آدمی ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ اکرام والا معاملہ کریں گے. تو وہ پھر جملہ جو آیا کریمہ بھی ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا, اور آقا علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا. ہم یہاں بات کریں گے کچھ لوگ تھے جن کو مباح الدم قرار دیا ہوا تھا کہ جو جہاں مل جائیں اینما اخذوا سقفوا وقتلوا تقتیلا, جہاں مل جائیں پکڑ لیے جائیں اور قتل کر دیے جائیں جیسے قتل کرنے کا حق ہے. یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے گستاخ تھے, گستاخ رسول تھے. ان میں سے 2 بندوں کو قتل کیا گیا, بقایا 17 لوگ تھے جن کو آقا علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں آئے, حضور نے معاف فرما دیا. اس کی کیا بات ہے, ہم ایسی کوئی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہر ایک سے ہم کوئی مثال لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, اور ہم یہاں پہ ہیں ہم کسی کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر پاتے ہیں. اور جو فاتح تھے جیسے آپ نے کہا کندھے مبارک کیسے جھکے ہوئے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عظیم مثال جو ہے یہاں سے ملتی ہے, جسے کہا جاتا ہے کہ رحم کا دن تھا حضور پاک نے فرمایا, تو ہمیں بھی یہاں پہ وہی صلہ رحمی جو ہے وہ رکھنی چاہیے. حافظ عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمیر بھائی ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. ہم آج فتح مکہ, آج 20واں روزہ ہے, فتح مکہ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سنا, آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں پھر انشاءاللہ سوال ہو جو آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے ویسے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں, ماشاءاللہ بڑے کمپریہنسو وے میں ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ہیز بین مینشن. میں صرف اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا جو آپ نے بھی کہی کہ واقعتاً بینگ مسلمس ہم اس بات کو نا بہت بڑا نہیں لیتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی سے داخل ہو رہے ہیں, اور حضرت زید کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز آپ اوپر آ جائیں اور ہمیں نیچے آ لینے دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی نیکیوں کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا تم ہو. اب میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا ریفرنس, ایک ڈچ پولیٹیشین ہے وین کلیورلن, یہ بڑا خوبصورت ناظرین ایک واقعہ ہے, اینڈ آئی ووڈ ہمبلی ریکویسٹ آل آف یو کہ آپ ضرور اس نام کو یوٹیوب کیجیے گا, آپ ڈچ پولیٹیشین کنورژن ٹو اسلام لکھیں. یہ سر وہ شخص ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک پوری کتاب لکھ رہا تھا ڈچ میں, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ریسرچ, اب گورے کا آپ کو پتہ یہ تو ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ریسرچ پوری کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کتاب لکھتے ریسرچ کرتے نا جب اس مقام پہ پہنچا
اور کیونکہ ظاہر ہے دو ہی آپشنز ہوتی ہیں جب بھی کوئی بھی مسلمان ریسرچ کرے یا کوئی نان مسلم ریسرچ کرے تو وہ دو ہی کنکلوژنز میں سے ایک پہ پہنچتا ہے, ایدر ہی واز دا اپوسٹل آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیکنڈلی ہی واز دا لائر آف دا سینچری ایٹ دیٹ ٹائم. دوسری تیسری کوئی آپشن نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو ایک عام انسان سمجھتا تھا اور میں اس شخص کو جھوٹا سمجھتا تھا, میں اس شخص کے خلاف تھا اور میں تو ان کے مذہب کے خلاف 1400 سال بعد کتاب لکھ رہا تھا. تو کہتے میں نے جب ان کی سیرہ کو پڑھا, بایوگرافی کو پڑھا, تو میں انتظار میں تھا کہ اس عورت کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوگا جنہوں نے ان کے محبوب چچا اور ان کے دوست کو قتل کیا اتنی بے دردی کے ساتھ. تو کہتا ہے کہ یہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نا, آپ نے بولا تو ایک دم میرا دھیان وہ اس بات کی طرف چلا گیا کہ کہتا ہے کہ آئی واز ان ٹیئرز, میں رونے لگ گیا جب میں نے یہ پڑھا کہ آئی واز لائک کہ یہ سب سے پہلے عام انسان ہے نا, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم یہی کریں گے, بدلہ لیں گے, کبھی معاف نہیں کریں گے, ہم تو چھوٹی سی غلطی معاف نہیں کرتے, سالوں کی لڑائیاں ایک بات پہ رہتی ہیں. تو وہ سب سے پہلے کال آؤٹ کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ ظلم کیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ بدلہ لیتے, آپ نے یہ کہہ دیا جو ان کے گھر میں بھی چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے. رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا یہ عام انسان نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا حوصلہ صرف اسی شخص کا ہو سکتا ہے جس کو واقعتاً رب نے رحمت بنا کر بھیجا ہو. اور دوسری بات وہ ایڈ اپ کرتا ہے کہ میں حیران تھا کہ اچھا واشی کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو واشی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی. نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا دل تھا, آپ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واشی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قاتل حمزہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے, غمگین تھے, سر انور جھکا ہوا تھا کیونکہ حضرت حمزہ سے آپ کا یارانہ اور تعلق ہی ڈیفرنٹ تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشی میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرتا ہوں, صرف ایک گزارش ہے. تو وہ حضرت واشی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا, کیا پتہ نہیں آگے کیا آئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صرف میرے سامنے نہ آیا کرو. اتنا بڑا حوصلہ صرف وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہو. اور وہی جو علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت آیت دی کہ نبی علیہ السلام نے مجمع سے پوچھا, اب سب ڈرے ہوئے ہیں, سب کو پتا تھا کہ ہم غلط ہیں, سب کو پتا تھا آج حق اور باطل واضح ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا خیال ہے, کیا کروں گا. تو سب نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کی, معافی کی طلب رکھتے ہیں. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی کروں گا جو ابن کریم نے کیا تھا, جو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے کیا تھا. تو فرمایا کہ یوسف نے کیا کیا تھا. اب یہ دیکھیں, یہ اللہ کی آپ کہہ لیں کہ اللہ کے نبیوں کا حوصلہ ہے اور ہمارے لیے تعلیم ہے کہ پوری طاقت آنے کے بعد جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ, وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور ہم صرف ریئلائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کر نہیں سکتے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے تکالیف اٹھائی تھیں. جیسے میم نے بھی وہ کہا نا کہ کو اعلان ہو رہا تھا, صحابہ کہہ رہے تھے سر ظاہر ہے ان کے دل مجروح تھے, ان کو آج انتقام کا دن ہے, مطلب ان کو بہنوں بیٹیوں کے سامنے ذلیل کیا جاتا تھا, ماریں کھائی تھیں, سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا, قتل ہوئے تھے, وہ ظاہر ہے وہ ریونج میں تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج رحم کا دن ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت پر اتنی بڑی دلیل ہے کہ کوئی شخص چاہے بھی تو اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی اگر غیر مسلم بھی پڑھتا تو وہ کہتا ہے یار یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا, اس کے بس کی بات اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ٹرانسمیشن میں ایک اور نعت رسول مقبول جو ہے وہ شامل کر لی جائے, اور ہمارے ساتھ حافظ عبد الرحمن سلطان صاحب موجود ہیں. بسم اللہ جی, نعت رسول مقبول. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ, اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ, پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو, اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ. نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان, او غافل انسان, سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان, بنے ہیں کیوں انجان. تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان,
लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान, तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तो अल्लाहु अल्लाहु बंदे हर दम अल्लाहु। तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पे तेरी, जाने कब आ जाए, एक सांस का पंछी है तू, तुझे कौन समझाए, रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह, अल्लाहु अल्लाहु बंदे हर दम अल्लाहु, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फानी मिन कुल्ली